बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जंगल में तो सारी खुदरो बूटियाँ होती हैं। इंसानों के जो बाग हैं, इंसानों की ज़िंदगी, इसमें कहीं की बहुत अच्छे खिले हुए फूल भी आपको नज़र आते हैं। पिछले दिनों एक बहुत अच्छी खातून से मेरी मुलाकात हुई, वो और उनकी बातें आप सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने, जो मैच मुबारक की टीम है, आप जानते हैं ना, मैच मुबारक हमारा लक्ष्य चैनल है और उस पर रोज़ाना हम उन सारे दोस्तों के बेटियों के और बेटों के रिश्ते डालते हैं जो हम तक पहुंचते हैं कि हमें को अच्छा मैच मिल जाए। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो अच्छे लोग आपस में मिलना चाहते हैं उनको मिला दें। इसके लिए हमारी एक्सक्लूसिव टीम है और वो माशाल्लाह 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक डेली इन लोगों को जो जो उनके लिए मौजूद रिश्ते होते हैं वो बताते हैं। आज मुझे उन्होंने कुछ रिश्तों के लिए बतौर ख़ास कहा है कि मैं उनसे आपसे जिक्र करूं। ये एक बेटी है, 26 साल की है, ज़ात अराई है, कद उसका 5 फुट 4 इंच है, रंग गंदवी है, गैर शादीशुदा, लाहौर से ताल्लुक़ है, मास्टर किया हुआ एग्रीकल्चर में। गालिब साहब आर्मी से रिटायर हैं और उन्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो 27 से 30 साल का हो, सुन्नी हो, राजपूत के अलावा कोई भी हो, कद 5 फुट 6 इंच या इसके आसपास हो, रंग भी गोरा गंदमी दोनों, गैर शादीशुदा हो, मास्टर हो, अच्छी जॉब हो, जो अपना बिजनेस करता हो। वैसे उन्होंने लिखा है कि सैलरी 2-2.5 लाख से कम ना हो, तो फैमिली अच्छी है। अब देखें, अगर कोई आप में से इन सारी, चूँकि जब आप किसी अच्छे रिश्ते को देखते हैं तो उनकी डिमांड्स भी अच्छी होती हैं। ये मेल हैं, इनकी उम्र 38 साल है, मसलक सुन्नी है, ज़ात भट्टी राजपूत है, कद 6 फुट का है, रंग गोरा है। ओके, वैसे मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं एक जुमला कहूँ कि भट्टी राजपूत भी गोरे होते हैं, तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। लाहौर से ताल्लुक़ है, तालीम MBA है, अपना बिज़नेस करते हैं, वालिद साहब नहीं है और बहन भाई शादीशुदा है। इन्हें 25 से 30 साल की बच्ची चाहिए जो सुन्नी हो, राजपूत हो, भट्टी हो और 5'3" से 5'9" तक उसका कद हो, रंग गंदमी हो, गैर शादीशुदा, लाहौर से ताल्लुक़ उसका हो। ये रिश्ता एक 23 साल बेटी का है, इत्तेफाक से ये भी राजपूत है और कद इसका 5'8" है, रंग गंदमी है, गैर शादीशुदा हैं, लाहौर के करीबी एक बड़े शहर से इनका ताल्लुक़ है। वालिद साहब बिज़नेस करते हैं, BSc कर चुकी हैं और इनको रिश्ता चाहिए 25 से 32 साल के दरमियान, सुन्नी, 6 फुट का हो और सांवला, गैर शादीशुदा, मास्टर्स, बिज़नेस या अच्छी जॉब, पंजाब से होना चाहिए ताल्लुक़। और ये रिश्ता भी एक लड़के का है, ये 25 साल के हैं, मसलक सुन्नी है, ज़ात मिन्हास है, ये भी राजपूत है, 5'3" कद है और गैर शादीशुदा हैं, लाहौर से हैं, BCom ऑनर्स किया हुआ, अपना बिज़नेस करते हैं और 20-25 साल की बच्ची, सुन्नी, ज़ात कोई भी हो, रंग गंदमी, गैर शादीशुदा, ग्रेजुएट। इनको हाउस वाइफ चाहिए और घर से, लाहौर से हो। अच्छा जी, ये बच्ची 27 साल की है, मसलक सुन्नी, ज़ात राजपूत। आज तो कमाल है, सब राजपूतों के रिश्ते हैं। रंग गंदमी, कद 5 फुट 10 इंच और ये भी लाहौर के करीब एक कस्बे से। तालीम मास्टर्स है, वालिद साहब बिज़नेस करते हैं, 4 बहनें, गैर शादीशुदा हैं। इन्हें 22 से 26 साल का सुन्नी लड़का चाहिए, अपनी ज़ात का, और 5'7" तक उनका, यानी इनका कद है 5 फुट 10 इंच, तो ज़ाहिर है उसको भी करीब होना चाहिए और गैर शादीशुदा हो, अच्छी जॉब हो, उनका भी पंजाब से ताल्लुक़ हो। ये भी मेल रिश्ता है, 30 साल के हैं, मसलक सुन्नी है, ये भी ज़ात राजपूत भट्टी है और गैर शादीशुदा है, लाहौर से ताल्लुक़ है, बैचलर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। इनको 26 से 31 साल की उम्र का रिश्ता चाहिए, मसलक सुन्नी हो, ज़ात जट या राजपूत हो और कद 5'5" के करीब हो, दोहरी शहरियत हो, ये इनका ख्याल है, तालीम बैचलर हो, उसका मतलब है ये मुल्क से बाहर जाने का भी इरादा रखते हैं। ओके, ये एक फ़ीमेल है और 30 साल की है, सुन्नी है, मुग़ल हैं, 5 फुट 3 इंच कद है, रंग गोरा है, गैर शादीशुदा हैं, जेहलम से इनका ताल्लुक़ है, B.Ed है और वालिद साहब इनके मुल्क से बाहर हैं, जैसा कि आमतौर पर जेहलम के लोगों में होता है। और 30 से 36 साल का इनका ख्याल है कि इनका दूल्हा होना चाहिए, मसलक सुन्नी हो, ज़ात कोई भी हो,
رنگ گندمی، قد مناسب، غیر شادی شدہ، تعلیم ایم اے ہو. اچھا، ان کا جو مزے کی بات یہ ہے کہ میاں اگر بہت تنخواہ بھی نہ لیتا ہو تو شی از ہیپی. کچھ بچیاں تنخواہ کے معاملے میں بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ آپ جس سے بیاہی جائیں اس کی تنخواہ بہت اچھی ہو. جو میرا ان بہت سارے رشتوں کو دیکھتے ہوئے لرننگ ہوئی ہے وہ یہ کہ تلاش کرتے ہوئے اپنی قسمت کو اور اپنے بختوں کو ضرور بلایا کریں. اور وہ بلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رب سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں اور وہ مانگیں جو آپ کا قدردان ہو. یہ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی. بہت اچھی تنخواہ ہو، قدردان نہ ہو، بہت خوبصورت آپ کا وجود ہو، بدتمیز اور بد لحاظ ہو، اور خاندان بہت اچھا ہو لیکن وفادار نہ ہو، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. مانگا وہ کریں جس نے اصل میں آپ کو زندگی میں آگے لے کے چلنا. بہت خوبصورت ہو اور پوری مردانہ وجاہت بھی اس کے پاس ہو لیکن مردانہ قوت نہ ہو، پھر ظاہری رشتہ خراب ہوتا ہے. تو رشتوں کی نزاکت میں صرف ظاہری چیز دیکھنے سے ہمیشہ کام خراب ہوتا ہے. میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ شکل دیکھ کے رشتہ لوگ تین وجہ سے کرتے ہیں، شکل دیکھ کے کرتے ہیں، برادری دیکھ کے، ذات دیکھ کے، اور پھر تیسری چیز جو سب سے کم دیکھی جاتی ہے وہ اس کی دینی رغبت ہے، اس کا کریکٹر ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس کی پڑتی ہے، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی. اتنی پیاری لڑکیاں اس بات پہ جب لٹرلی مرنے والی ہوتی ہیں کہ میاں بے وفا ہے، اور ہم سارے یہ خوش گمان ہوتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں کریکٹر کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اچھی پڑھائی کے ساتھ. یہ چونکہ رشتوں میں کوئی سودے بازی تو ہوتی نہیں ہے. ایک اللہ نے جو بصیرت دی ہوتی ہے، آپ اس سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور وشفل تھنکنگ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ قرآن پاک کے نیچے سے گزارتے ہیں تاکہ بخت اچھے ہوں. پر اچھے بختوں کو مانگنے سے کبھی رکنا نہیں چاہیے. اور بخت صرف لڑکیوں کے نہیں ہوتے، لڑکوں کو اگر بری لڑکی مل جائے تو پھر کیا کرے. یہ جو آج آپ کو میں بات بتانا چاہ رہا تھا، اس خاتون نے کہا، ان کے 3 بچے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے میاں اس قدر بد زبان اور بد لحاظ تھے لیکن ہاتھ چھٹ تھے، اور جو مجھے مارتے تھے تو اپنے دوستوں کو فون کر کے پوچھتے تھے کہ بیوی کو مارتے ہوئے کون سا وظیفہ پڑھوں کہ مجھے میرے نامہ اعمال میں بدی نہ جائے. یعنی بدی سے رکتے نہیں تھے، وظیفے ڈھونڈتے تھے. ویسے ایسے وظیفے ملتے نہیں ہیں. وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں مار کھاتی تھی، روتی تھی، کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی تھی، پر میری زبان پہ ایک ہی ہوتا تھا کہ مجھے مارتا ہوا یہ جتنی بد زبانی کرتا ہے. اچھا، بد زبانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی شان میں کوئی گستاخی کر رہے ہیں. بد زبانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگلے کو گالیاں دے رہے ہیں. بد زبانی دے رہے کہ آپ اس کا دل توڑ رہے ہیں اور اس کی کوئی بات سن نہیں رہے. وہ آگے سے کسی بات کی وضاحت کرنا چاہ رہی ہے، کھانے کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، بستروں کے بارے میں، تو آگے سے سنتا نہیں تھا. تو کہتی میری زبان پہ ایک ہی جملہ آتا تھا، یا اللہ اس کی زبان بند کر دے، اور پھر یہ اس کو فالج ہو، اس کی زبان بند ہو، اور میں پھر اس کو سناؤں. اور پھر وہ رو پڑی. اس نے کہا سر میری زبان سے جو نکلی بد دعا تھی وہ پوری ہو گئی، اس کو فالج ہو گیا. اب وہ بیٹھا روتا رہتا ہے، اس کے آنسو نہیں رکتے. اور میں نے اس سے صرف ایک جملہ کہا کہ میں تم جیسی بری بن سکتی تھی پر میں تم جیسی نہیں بننا چاہتی. اس خاتون کے پاس 4 آپشن تھے. وہ اس احمق آدمی کو چھوڑ کے جا سکتی تھی. She didn't opt that option. وہ اس کے ساتھ اس سے برا سلوک کر سکتی تھی. She didn't opt that. اچھا، یہ بھی آپشن تھا اس کے پاس. اس نے تیسرا آپشن اختیار کیا، ایک اچھی لڑکی ہونے کا، ایک اچھے ماں باپ کی ایسی بیٹی جس نے زندگی میں خوبصورتی کو کمایا، جس نے بائی چوائس بدلہ نہیں لیا، اور اب وہ اس کی شیو بھی کرتی ہے، اس کے جو منہ سے دونوں طرف سے رالیں گر رہی ہوتی ہیں اس کو بھی صاف کرتی ہے، اور اس لمحے وہ روتی ہے. اس لمحے اس کو اس نے نہیں اب تک بتایا کہ تمہیں جو ہوا یہ کس کی وجہ سے ہوا. میرا رب کس لمحے آپ کی سن لے. میں ہمیشہ ڈرتا ہوتا ہوں، ماں سے کہتا ہوتا ہوں اپنی بیٹوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں برے جملے، بد دعائیں نہ نکالیں.
اب اس معاملے میں پتہ نہیں آپ اس خاتون کے ساتھ کھڑے ہوں یا اس مرد کے ساتھ کھڑے ہوں، مرد کو حق تو یہ نہیں، کسی نے نہیں دیا، نہ اللہ نے، نہ رسول نے، نہ معاشرے نے۔ میں تو اس کو عام طور پہ مرد ہی نہیں مانتا جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے۔ ہی ہیز نو رائٹ، اور پھر بچے ہونے کے بعد بھی ہاتھ اٹھائے اور اس کو شرم بھی نہ آئے۔ ایک کمزور اور کریکٹر لیس آدمی ہے جو یہ کرتا ہے، جو اس کی بات نہیں سنتا سپوز کی، اور بعد میں اسے غلام سمجھ کے یہ ٹریٹ کرتا ہے، تو دکھی دل سے کیا نکلے گا؟ بد دعائیں نکلے گی، اور بد دعائیں آپ کو زندگی میں لٹا دیتی ہے۔ بد دعا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز، مظلوم کی بد دعا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ یہ جو ساسیں ظلم کرتی ہیں ان کو بھی فالج ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا۔ یہ جو سسر ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بدترین، پر پھر بھی لوگ باز نہیں آتے۔ یہ جو رب اس طرح کے نمونے دکھاتا ہے، وہ خاتون میرے پاس کتھارسس کے لیے آئی تھی، دعائیں دیتی تھی کہ میں آپ کو سنتی ہوں، اور سننے کے بعد میرے دل میں کچھ نرمی آئی، میں بھی ایسا کر سکتی تھی کہ اس کو اس سے زیادہ بدزبانی دکھاتی۔ شاید کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے ہمارے دل پہ، کوئی رحمت، کوئی فضل، کوئی کرم، کوئی نرمی اتر آتی ہے، اور ہم ویسا نہیں کرتے جیسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بدی کو بدی سے مٹانا ہو سکتا ہے، جس نے جتنا برا کیا اتنا برا آپ کر سکتے ہو، پر جب آپ کبھی نہیں کرتے تو پھر سننے والے کا بھی دل بہت موم ہوتا ہے، اور آپ اس کے بارے میں، آپ کے ہونٹ، آپ کے لفظوں سے بھر جاتے، آپ سوچتے ہیں کہ ان دونوں کی آزمائش کم ہو۔ پر آزمائش کا باعث یہ بیویاں نہیں بنتی، ظلم بنتا ہے، بد زبانی اور بد اخلاقی بنتی ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ بنتا ہے، یہ میرے رب کو اتنا ناپسند ہے کہ وہ اپنی سنت کے خلاف کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اور اللہ معاف کرے کبھی یہ اظہار ہو جائے تو بندہ نہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ اس کو سنبھال سکتا ہے۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔